جب کہ پیس گئے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، چھالوں پر خون پڑ گیا، اور ایک غزوے کے موقع پر کتنے غلام اور لوبیاں حضور علیہ السلام کی ملک کے اندر مال غنیمت کے طور پہ حاضر ہوئی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے لوڑی مانگ لاؤ تاکہ تمہارے کام میں تمہاری معاملت کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ آئیں، لیکن جسارت نہ ہوئی کہ حضور سے مال غنیمت کی ایک لوڑی مانگ لوں۔ حضور فرمایا بیٹا کدھر آئے؟ فرمایا حضور نے تو عرض کی کہ ابا جی کا سلام کرنے آئی تھی۔ جب واپس گئیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس گھر سے تو خالی نہیں پلٹتا، تم خالی آ رہی ہو؟ کہا میں حضور سے عرض نہیں کی، کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں حضور کی چوکھٹ پہ، حضرت علی نے عرض کی حضور یہ آپ کی بیٹی ہے، پہلے بھی حاضر ہوئی تھی لیکن جسارت نہیں کر سکی، اب میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑے تھے اور چھالوں کے اندر خون پڑ گیا۔ دروشی پڑھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ وہ کام میں ان کی معاونت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ جب چھالے اور چھالوں میں پڑا ہوا جب خون دیکھا تو آپ اندازہ کیجیے گا کہ کیا طبیعت ہوئی ہوگی۔ اور مال غنیمت حضور کے قبضے میں، ایک چھوڑ کے 10 توڑیاں دے دیتے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تم کو ان لوڑیوں میں سے کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ میں ان غلاموں کو لوڑیوں کو بیچوں گا اور ان کی قیمت سے صفہ کی چبوترے کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے جو میرے طالب علم ہیں میں ان کے پیٹ کی غذا کا سامان کروں گا، اور چونکہ تم میری چوکھٹ پہ آئے وہ خالی نہ جاؤ۔ فاطمہ بیٹا سنتے چلے جاؤ، جب سونے لگو تم کروٹ بستر پہ رکھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں اور روٹیوں سے پیٹ۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ گھر کے اندر مہینہ چولہا نہیں جلتا، بیٹی فاقوں سے، بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، لیکن لوگوں تک پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کے پیٹ کے بندوبست کر رہے ہیں، لیکن حضور اپنے گھر کے لیے کوئی سامان نہیں رکھتے۔